وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، یہ پوسٹ ہے جی فاطمہ کہتے ہیں جی فاطمہ اس لیے نام ہوا کہ اللہ عزت و جلال والے نے اسے اور اس کی نسل کو روزے قیامت آگ سے محفوظ فرما دیا۔ مسند الفردوس کا حوالہ اس میں دیا ہے۔ محترم بھائی، یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے، اس میں کئی علتیں ہیں۔ ایک علت اس میں محمد بن ذکریہ الغلابی ہے، جو کہ ائمہ محدثین نے اس پر جرح کر رکھی ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث وضع کرتا تھا۔ امام خلیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا ہے اور کہا کہ اس میں کلام ہے۔ ابن مندہ نے بھی متکلم فیہ قرار دیا ہے۔ امام ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے اور ایک دفعہ کذاب بھی قرار دیا ہے جی۔ میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 166 اور جلد 3 صفحہ 550 یہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سند میں بشر بن ابراہیم حدثنا الاوزاعی، یہ بشر بن ابراہیم البصری یہ جو ہے جب اوزاعی سے بیان کرے تو اس کی روایت موضوع شمار ہوگی، اس لیے کہ بشر بن ابراہیم انصاری جب اوزاعی سے بیان کرتا ہے تو اس کی حدیثیں موضوع ہوتی ہیں، جس طرح کہ امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے اپنی کتاب الضعفاء الکبیر جلد 1 صفحہ 142 پر۔ اسی طرح امام ابو نعیم نے جو ہے یہی بات بیان کی ہے کہ اوزاعی سے بیان کردہ روایتیں جو ہے اس کی موضوع ہیں۔ الضعفاء امام ابو نعیم کی صفحہ 66۔ مطلب یہ کہ یہ روایت جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ پھر اس سند میں یحییٰ بن ابی کثیر کی تدلیس جو ہے وہ بھی بڑی واضح ہے، لہذا یہ موضوع من گڑت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی نے ایک فتویٰ جو ہے اس کا اسکرین شاٹ بھیجا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا اصبح بآیۃ والآیۃ ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ نبی کریم علیہ السلام نے قیام کیا تو صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہے، وہ آیت یہ تھی ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ نسائی بن ماجہ کا حوالہ دیا، کہتے ہیں جی سند ضعیف ہے، قدامہ بن عبداللہ مجہول الحال ہے۔ محترم بھائی، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اس فتوے کی جو ہے نا تحقیق اس پر ویڈیو کی شکل میں ہم پہلے کر چکے ہیں جی، ہماری اس پر ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ پھر بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ قدامہ بن عبداللہ مجہول الحال ہے۔ اس کو مجہول الحال کہنا یہ مد نظر ہے۔ دیکھیں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الثقات میں اس کو درج کیا ہے، مطلب ان کے نزدیک یہ ثقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بصیری نے زوائد ابن ماجہ کے اندر اس روایت کے متعلق کہا ہے کہ اس کے راوی ثقہ ہیں، یعنی رجال و ثقات قرار دیا ہے۔ امام حاکم نے اس کی روایت کو صحیح، امام ذابی نے موافقت کرتے ہوئے صحیح کہا ہے۔ مطلب یہ ہوا بصیری کے نزدیک بھی ثقہ ہے، حاکم ذابی کے نزدیک بھی صحیح الحدیث ہے، امام ابن حبان کے نزدیک بھی ثقہ ہے۔ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کو خلاصۃ الاحکام میں درج کیا ہے اور نسائی ابن ماجہ کی طرف یہی نسبت کی ہے اور سند کو حسن کہا ہے۔
اس کے علاوہ بھی ائمہ محدثین ہیں جن کے نزدیک یہ قدامہ بن عبداللہ ثقہ ہے، جس طرح کہ امام بغوی وغیرہ ہیں۔ جب اتنی واضح توثیق ہو کہ ایک راوی ثقہ ہو، صدوق ہو، صحیح الحدیث ہو، حسن الحدیث ہو، اور کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ جی یہ مجہول الحال ہے، وہ یہ بات مال نظر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔